پاکستان کی غزہ میں اسرائیلی جارحیت کی مذمت، مطالبہ کیا سلامتی کونسل کو اسرائیلی جارحیت کے خلاف فیصلہ کن اقدام کرنا ہوگا۔ مستقل مندوب منیر اکرم کا کہنا تھا اسرائیل نے غزہ میں جاری نسل کشی کو مغربی کنارے تک پھیلا دیا ہے، وحشیانہ جنگ کو روکا نہ گیا تو طاقتور اور جار ریاستوں کی بدترین فطرت بے نقاب ہو جائے گی۔ امریکی ویزے کے جائزے کا عمل مکمل ہونے کی ڈیڈ لائن آج نہیں، ترجمان محکمہ خارجہ کی وضاحت۔ نیوز بریفنگ میں بتایا ویزا پروسیس کے ذریعے قومی سلامتی اور عوام کا تحفظ یقینی بنایا جائے گا۔ ترجمان کا یہ رد عمل پاکستان سمیت 41 ممالک کی فہرست کے بعد سامنے آیا جن پر سفری پابندیاں عائد کی جانی تھیں۔ وائس آف امریکہ بند کرنے سے متعلق سوال پر کہا ٹرمپ وفاقی بیوروکریسی کم کرنے کے لیے منتخب ہوئے ہیں۔ لکی بروت میں رات گئے تھانہ پیزو پر دہشت گردوں کا ایک اور حملہ پسپا، پولیس کی بھرپور جوابی کارروائی سے حملہ آور بھاگنے پر مجبور۔ اٹک میں دہشت گردوں کی فائرنگ سے جے یو آئی کا ضلعی امیر جان سے گیا، مولانا نظام الدین پر خٹک کالونی کے قریب فائرنگ کی گئی۔ ملک بھر میں یوم شہادت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج عقیدت احترام سے منایا جائے گا۔ مختلف شہروں میں جلوس نکالے جائیں گے، سیکیورٹی پلان تشکیل۔ لاہور میں 7,000 سے زائد پولیس اہلکار فرائض انجام دیں گے۔ کراچی اور حیدرآباد میں 2 روز کے لیے موٹر سائیکل کی ڈبل سواری پر پابندی عائد، متبادل ٹریفک روٹس جاری۔ کوئٹہ میں انٹرنیٹ کے بعد موبائل فون سروس بھی بند۔ وزیروں و مشیروں کے وارے نیارے، وفاقی کابینہ کے ارکان کی تنخواہوں میں 188% تک اضافہ، سرکولیشن سمری منظور۔ وفاقی وزیر مملکت اور مشیر کی تنخواہ 5,19,000 روپے ہو گئی۔ وزیر اعظم کی جانب سے اصلاحات کے لیے خصوصی اقدامات، لاہور ہائی کورٹ سے بینکوں کی اضافی آمدن پر ٹیکس سے متعلق حکم امتناع کی درخواست خارج۔ قومی خزانے کو ایک ماہ میں 34.5 ارب کا فائدہ۔ شہباز شریف نے ونڈ فال آمدن ٹیکس کیس کی پیروی کی ہدایت کی تھی۔ وزیر اعظم کی وفاقی وزراء اور قانونی ٹیم کو شاباش، کہا جمع ہونے والی رقم فلاحی منصوبوں پر خرچ کی جائے گی، مزید اقدامات سے پاکستان کو جلد خود کفیل بنائیں گے۔ وفاقی وزیر خزانہ کی زیر صدارت پاکستان کرپٹو کونسل کا پہلا اجلاس، گورنر اسٹیٹ بینک کی بھی شرکت۔ حکومت شفاف ڈیجیٹل معاشی نظام کے لیے پرعزم ہے، محمد اورنگزیب کا اظہار خیال۔ کہا کرپٹو کونسل ایک پلیٹ فارم کے طور پر کام کرے گی، پلیٹ فارم تمام متعلقہ سٹیک ہولڈرز اور ریگولیٹری باڈیز کو اکٹھا کرے گا۔ پاکستان سیٹلائٹ انٹرنیٹ کی دنیا میں قدم رکھنے کو تیار، اسٹار لنک کو NOC جاری۔ ریگولیٹری تقاضوں کی تکمیل کے بعد پی ٹی اے انٹرنیٹ سروسز کی فراہمی کا لائسنس جاری کر دے گا۔ اسٹار لنک کی رجسٹریشن انٹرنیٹ نظام کی جانب بڑا قدم، پاکستان ڈیجیٹل ترقی کی منازل طے کر رہا ہے۔ وزیر اعظم کی ہدایت پر NOC اہم ترین سنگ میل ہے، روابط میں بہتری آئے گی۔ وفاقی وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی شزا فاطمہ کی سما سے گفتگو۔ وزیر اعظم کا دورہ سعودی عرب، مکہ مکرمہ میں وفد کے ہمراہ عمرے کی ادائیگی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے خانہ کعبہ میں نوافل ادا کیے، ملک و قوم اور امت مسلمہ کی فلاح و بہبود اور ترقی کے لیے دعا۔ میئر استنبول کی گرفتاری کے خلاف احتجاج شدت اختیار کر گیا، تیسرے روز بھی ہزاروں افراد کا اجتماع، پولیس کا لاٹھی چارج، آنسو گیس کی شیلنگ، مشتعل مظاہرین کی جانب سے پیٹرول بموں کا استعمال، متعدد افراد زیر حراست۔ اکرام اوغلو کو کرپشن اور دہشت گرد گروپ کی مدد کے الزامات پر حراست میں لیا گیا تھا۔ اسرائیلی صدر کی مخالفت کے باوجود صہیونی فورسز کا غزہ میں قتل عام، رفح اور شمالی غزہ میں زمینی آپریشن جاری، 3 روز کے دوران 600 سے زائد فلسطینی شہید۔ حماس کا بھی جارحیت پر بھرپور جواب، تل ابیب پر راکٹ برسا دیے۔ یمنی حوثیوں کا بھی صہیونی ریاست پر وار، اسرائیلی فوج کا میزائل تباہ کرنے کا دعویٰ، صہیونی فوج کی دمشق پر بمباری، اسلحہ ڈپو کو نشانہ بنایا۔ نائجر کے دیہی قصبے کوکورو میں دہشت گردوں کا مسجد پر حملہ، نائجر وزارت داخلہ کے مطابق حملے میں 44 افراد جان سے گئے، حکومت کا 3 روزہ سوگ کا اعلان۔ تورخم سرحد امیگریشن سیکشن میں مرمتی کام مکمل، آج سے افغانستان کو پیدل آمد و رفت شروع کی جائے گی، ویزا اور پاسپورٹ رکھنے والے مسافروں کو افغانستان جانے کی اجازت ہوگی۔
نواز شریف سے صدر سپریم کورٹ بار رؤف فتح کی ملاقات، امن و امان خصوصاً بلوچستان کی صورتحال پر تبادلہ خیال، قومی قیادت کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کرنے کی درخواست، بلوچستان کے مسائل کا حل جمہوری طریقے سے ہی ممکن ہے، نون لیگی صدر کا اتفاق، اعلامیہ جاری۔ پیپلز پارٹی کا نئی نہروں کے خلاف منگل کو سندھ بھر میں احتجاج کا اعلان، اپنے حصے کے پانی کا ایک قطرہ بھی کسی کو نہیں لینے دیں گے۔ وزیر اعلی سندھ مراد علی شاہ کا سندھ اسمبلی میں پالیسی بیان، چولستان کینال کی تعمیر کی ترتیب، نثار کھوڑوں کا بھی چولستان کینال پر اعتراض۔ سرگودا میں چھاپے کے دوران منشیات فروشوں کی فائرنگ سے 2 اہلکار شہید، 2 زخمی ہو گئے۔ شہداء میں کانسٹیبل عمران اور کانسٹیبل رانا شفیق شامل۔ آئی جی پنجاب کا نوٹس، آر پی او سرگودا سے رپورٹ طلب، ملزمان کی فوری گرفتاری کا حکم۔ سی ڈی ڈی کے پنجاب کے مختلف شہروں میں 166 آپریشن، انٹیلیجنس بیسڈ کارروائیوں کے دوران 11 دہشت گرد گرفتار، دھماکہ خیز مواد برآمد، آئی ای ڈیز اور ڈیٹونیٹر بھی برآمد، تحقیقات جاری۔ کراچی میں گرفتار ملزم ساحر حسن کا منشیات فروشی کا اعتراف، اسلام آباد میں مقیم دوست کے ذریعے ویٹ منگواتا تھا۔ ارمغان سے ملاقات 2017 میں ہوئی، مصطفیٰ عامر 2022 میں دوست بنا، 4 جنوری کو آخری بار گھر آیا تھا، اہلیہ کو بھی دھندے کا علم تھا، ویڈیو بیان سامنے آ گیا۔ پاکستان کے ٹینس اسٹار عاصم الحق اور عقیل خان نے آئی ٹی ایف ماسٹرز ورلڈ چیمپئن شپ میں گولڈ میڈل جیت لیا، 45+ کیٹیگری میں ترک اور سویڈش کھلاڑیوں کی جوڑی کو شکست دی تھی۔ تیسرے ٹی20 میں پاکستان کی نیوزی لینڈ کو 9 وکٹ سے شکست، گرین شرٹس 205 رنز کا ہدف 16 اوورز میں حاصل کر لیا۔ حسن نواز کی دھواں دھار اننگز 45 گیندوں پر 105 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ رہے۔ قومی اسکواڈ آکلینڈ سے ماؤنٹ مونگانوئی کے لیے روانہ، پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان چوتھا ٹی20 میچ کل ہوگا۔ کہیں پہاڑ کہیں میدان، سائیکلسٹ کا کڑا امتحان، بل کھاتے ٹریک پر ماؤنٹین بائیک کا اعصاب شکن مقابلہ، راستہ دشوار مگر حوصلے بلند، سوئس جوڑی کی مجموعی برتری برقرار۔ زمین سے محبت کا اظہار، دنیا بھر میں آج ارتھ آور منایا جائے گا، پاکستان میں رات 8:30 سے 9:30 بجے تک ارتھ آور منایا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا خصوصی پیغام، کہا شہری ماحولیات کے تحفظ کی حمایت میں بھرپور کردار ادا کریں گے۔ اور آبی وسائل کے بہتر استعمال اور ذخائر کی مناسب دیکھ بھال کے لیے شعور اجاگر کرنے کا دن، ورلڈ واٹر ڈے آج منایا جا رہا ہے۔ قدرت کی انمول نعمت کو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے آگاہی بنیادی مقصد، مختلف تقاریب شیڈیول۔